اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کل میں نے آپ کو ڈرامہ کے بارے میں تھوڑی جانکاری دی. آج ہم کو لاٹری کا ٹکٹ جو ہے، جو کہ شوکت تھانوی نے لکھا ہے، یہ آپ کے نثر پورشن میں اردو کی کتاب میں، وہی ہم آج پڑھیں گے. سب سے پہلے جو نوٹ ہے اس پر آپ کی کتاب پر، وہ شوکت تھانوی کا، وہ آپ خود دیکھنا وہاں اور کاپی پر بھی لکھنا. لاٹری کا ٹکٹ. منشی جی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج 17 تاریخ ہے. آج کے دن ہی لاٹری کا تار آئے گا. تم جاؤ اور ٹکٹ اندر سے لے کر آؤ. بیوی ٹکٹ نکال دیتی ہے. اسی وقت سلیم گھر میں داخل ہوتا ہے. منشی جی سلیم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے راستے میں کوئی آدمی لال بائسیکل پر سوار دیکھا؟ منشی جی اپنی بیوی سے کہتے ہیں. منشی جی اس ڈرامے کا ایک کردار ہے. وہ اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں کہ تم کو معلوم نہیں کہ آج 17 تاریخ ہے. انہیں 17 تاریخ کو یہ تار آنے والا تھا، اسی کا انتظار تھا انہیں. یہ بیوی سے کہتا ہے کہ تم اندر جاؤ اور ٹکٹ نکال. جو انہوں نے لاٹری کے لیے وہ ٹکٹ بھری تھی، لاٹری جس سے نکلتی ہے، وہ اندر سے لے آؤ. اسی وقت سلیم گھر میں داخل ہوتا ہے. سلیم ڈرامے کا دوسرا کردار ہے. یہ منشی جی کا بھائی ہوتا ہے. منشی جی سلیم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے راستے میں کوئی آدمی لال بائسیکل پر سوار دیکھا؟ یہ سلیم سے پوچھتے ہیں منشی جی کہ آپ نے راستے میں کوئی لال کس کو کہتے ہیں؟ سرخ، مطلب کشر کچھ ونو سے وضل مطلب سائیکل سوار آپ نے مت کوئی دیکھا وہاں راستے میں، جو مطلب سرخ لال سائیکل پر سوار تھا. سلیم نے جواب دیا میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا. اس نے بولا کہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا. کیوں خیرت ہے؟ منشی جی نے کہا ہمیں ایک تار کا انتظار ہے. ہمیں آج ایک تار آنے والا ہے، اس کا انتظار ہے. اس نے مزید کہا کیا تم نے زرد باغ کے چوراہے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے؟ جو وہاں چوراہے پر ایک بلڈنگ ہے، 2 منزلہ ہے، وہ ایک کوٹھی ہے، آپ نے اس کو دیکھا؟ سلیم نے جواب دیا کہ ہاں، وہ کوٹھی تو بک رہی ہے، ہاں، جو آج کل بک رہی ہے. یعنی وہ مکان جو تھا، وہ کوٹھی جو تھی، کوئی اس کو بیچ رہا تھا. منشی جی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں. یہ جو منشی جی ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں کوٹھی کو، یعنی یہ کوٹھی میں خریدنا چاہتا ہوں. بیوی نے جواب دیا کہ مجھے شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی. شیخ چلیوں یہاں یہ محاورہ ہے، مطلب مجھے یہ آپ کی یہ بیوقوف سی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. کوٹھی خریدنے کے لیے تم روپیہ کہاں سے لاؤ گے؟ جب ہمارے پاس روپیہ ہی نہیں تو آپ کہاں سے روپیہ لاؤ گے تو کوٹھی کو خرید لو گے؟ منشی جی بیوی سے کہتے ہیں 2-4 روز میں موٹر بھی آ جائے گا. آپ تو روپیوں کی بات کرتے ہیں، 2-4 روز میں ہم موٹر بھی لائیں گے. تو موٹر پر چل کر کوٹھی دیکھنے آنا. پھر آپ موٹر پر ہی آؤ اور کوٹھی دیکھو. بیوی نے جواب دیا موٹر نہیں، ہوائی جہاز. یہاں پر بیوی نے اس کو طنزیہ لہجے میں کہا کہ گاڑی تو نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، تو ہوائی جہاز پر. میں تو موٹر پر نہیں ہے، اب ہوائی جہاز پر آؤں گی. سلیم نے پوچھا کیا سچ مچ کی سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ جو اس کا بھائی ہوتا ہے، یہ منشی جی سے کہتے ہیں کہ کیا سچ مچ وہ موٹر وہ گاڑی جو سڑکوں پر چلتی ہے؟ منشی نے ہاں میں جواب دیا. اس نے کہا ہاں، اور کہا کہ روپیہ تو خدا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. جب خدا دینے پا آتا ہے پیسے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو وہ بہت سارے پیسے دیتا ہے. پچھلے سال تک کلوا کو کون جانتا تھا؟ ایک اور کردار اس میں آیا، کلوا. وہ کوئی عام آدمی تھا، اس کا نام کلوا تھا. یہ اپنی بیوی کو بول رہا تھا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اب وہ سیٹ کلومل بنا ہوا ہے. آج کل وہ سیٹ بنا ہوا، اپنا نام اس نے سیٹ کلومل رکھا ہے.
کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہم تو اس سے اچھے خاصے، ہم اس سے گئے گزرے نہیں ہیں۔ سلیم نے منشی جی سے کہا، میں تو حیران ہوں کہ آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں حیران ہوں کہ یہ آج آپ کیوں ایسی بچوں جیسی باتیں آپ کرتے ہو، آپ کیوں یہ بیوقوف سی باتیں کرتے ہو۔ منشی جی نے کہا، میں نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے، کیونکہ میں نے جو لاٹری ہے اس کا ٹکٹ لیا ہے۔ میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہیں۔ جو ہی یہ لاٹری کا ٹکٹ آج آئے گا، جو ہی تار آئے گا، تو میں نے اس میں انہوں نے انعام رکھا ہوگا، کوئی کتنے لاکھ 2 لاکھ یا 50,000 کچھ، تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی یہ پلان سوچ کے رکھے ہیں، منصوبے بنا کے رکھے ہیں کہ پھر مجھے اس وقت جب مجھے روپیہ آئیں گے تو مجھے سوچنا نہیں پڑے گا۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ ایک لاکھ پتی کے لڑکے کو میونسپلٹی کے سکول میں نہیں بلکہ انگریزی سکول میں پڑھنا چاہے، کہ جس کے پاس اتنے پیسے آئیں گے پھر میں اپنے بچے کو عام سکول میں یعنی گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کو ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاؤں گا، جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچہ 100 روپے مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ پھر میں اس کے لیے ایک باورچی کس کو کہتے ہیں، جو باورچی خانہ یا کچن میں جس کو ہم کہتے ہیں کھانا بناتا ہے، میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچہ اگر کفایت سے چلایا گیا، اگر باورچی خانے کا خرچہ کفایت کس کو ہم کہیں گے، بچت کے حساب سے چلایا جائے تو 500 سے بڑھنے نہ پائے، تو پھر 500 روپے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوگا۔ سلیم نے جواب دیا کہ میری رائے ہے کہ بھابھی کو بھی بلائیں، آپ یہ جو مشورے کرتے ہو یا خیالی پلاو بناتے ہو تو بھابھی کو بھی بلاؤ، یعنی یہ منشی جی کی بیوی کے بارے میں بولتا ہے۔ تو پھر جب حساب کریں گے، بیوی منشی جی کے سامنے سے گزرتی ہے، یہ منشی جی کے سامنے ہی تھی، تو سامنے سے ہی گزرتی، تو یہی کہتی ہیں کہ میں ایسی فضول کی باتیں سننا نہیں چاہتی، کیونکہ بیوی کو پتا تھا جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو یہ کہاں سے پیسے لائے گا اور اتنا سارا کچھ یہ خریدے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ فضول باتیں کرتا ہے، مجھے اس کی باتیں پسند نہیں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے ہیں کہ تو کوئی گیٹ پہ ناک کر رہا تھا اور تار والا باہر سے آواز دیتا، یعنی پوسٹ مین آیا تھا جس نے تار لایا تھا، وہ آواز دیتا تھا۔ منشی جی گڑبڑا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یہ بہت گھبرا گئی اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ڈاکیا تار لے کر آیا، یعنی جو ڈاکیا کس کو کہتے ہیں، پوسٹ مین جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، ڈاکیا تار لے کر آیا اور دوڑ کر باہر جاتا ہے اور سلیم سے کہتا ہے کہ یہ سچ مچ تار ہے، یہ تو سچ مچ کا تار ہے۔ بیوی بے چینی سے انعام کی رقم جاننا چاہتی ہے، بیوی کو بھی اب بے چینی ہو گئی کہ ہمیں لاٹری مل گئی، اور وہ منشی جی سے لفافہ دھیان سے کھولنے کو کہتی ہے۔ وہ منشی جی جیسے کہتے ہیں لفافہ دھیان سے کھولو، منشی جی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کو وہ شورنگ ہو رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں تار کھولنے پر تکرار کی، ایک دوسرے کو بولتے تھے کہ آپ کھولو، وہ بولتی تھی اس کو آپ کھولو۔ بلا آخر تار سلیم کو پڑھنے کے لیے دی گئی۔ جو یہ تار آیا تھا اس نے اپنے بھائی کو پڑھنے کے لیے دی۔ سلیم نے کہا کہ یہ تار محمود بھائی کی ہے، یہ جو تار آیا ہے یہ کسی محمود بھائی کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کل شام چچی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل شام جو ہماری جو چچی جان ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ منشی جی نے سلیم سے تار ذرا غور سے پڑھنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ آپ ذرا یہ تار غور سے پڑھو۔ منشی کی بیوی رنزو کے مرنے پر رونے لگی۔ جو منشی کی بیوی تھی
وہ کوئی رزو تھی جو مر گئی تھی، اس کے مرنے پر وہ رونے لگی۔ منشی جی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے، جو خیالی پلاو بناتا تھا یہ منشی جی کہ میں بنگلہ خریدوں گا، میں یہ موٹر لاؤں گا، یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اپنے دل کو اب کیا سمجھاؤں، میں اپنے دل کو اب کیسے سمجھاؤں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو اس کا یہ مورل نکلتا ہے کہ انسان کو کبھی خیالی پلاو نہیں بنانی مطلب لالچ کبھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ابھی اس کا مطلب وہ لاٹری کا ٹکٹ نکل نہیں آیا تھا، ابھی وہ تار نہیں آیا تھا کہ اس نے اتنے منصوبے باندھے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ باقی وسلام، شکریہ۔